براہ راست لے چلیں لاہور۔ اس وقت فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی درد اور احساس سے جڑا روڈ میپ، یہ ادارہ جس میں آپ کھڑے ہیں، یہ پاکستان کے اور اوورآل جو صوبوں کا آپ ہیلتھ سٹرکچر دیکھتے ہیں تو ہر صوبے کے اندر ایک ہیلتھ سٹرکچر جو ایگزسٹ کرتا ہے، سب سے لارجسٹ اس محکمہ صحت کے بعد اگر کسی مزدور کی صحت، اس کے ساتھ جڑے تمام صحت کے مسائل کے تدارک کے لیے جو ادارہ چھتری دیتا ہے وہ سوشل سیکیورٹی سٹرکچر ہے، جو ورکرز ویلفیئر فنڈ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے جو محنت کش مزدور کے حقوق کی تحفظ کا ضامن بنتا ہے، وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کی ویژن وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق ایک پریکٹیکل حکمت عملی اور لیبر پالیسی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ ہم نے جو نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے، جو ڈپرائیوڈ کمپوننٹ ہے ہماری سوسائٹی کا، جن کو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، سرپرستی کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ ہمارا نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا، پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھنے والا محنت کش مزدور ہے۔ ان کی ہم نے آس بننا ہے، امید بننا ہے، سہارا بننا ہے، سپورٹ بننا ہے، اور یہ ساری ویژن جو ہے اس کو ایک پالیسی میں ڈھال کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ جو پنجاب سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی، لیبر پالیسی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپنے اس متحرک وزیر کو جس طرح سے ایک ایسی اوپن گراؤنڈ جس میں وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس مزدور دوست سوچ کو پروموٹ کرنے میں مصروف عمل ہے، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ سے اپنی 2020 کی جو کارکردگی ہے، حکومت میں آنے کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں لیبر منسٹری عوام دوست، مزدور دوست، محنت کش کو ریلیف دینے کے لیے اور عام پنجاب کے اندر بسنے والے شہریوں کو سماجی قانونی تحفظ دینے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ آپ سے اس حوالے سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، اور چیف منسٹر آف پنجاب کا عثمان بزدار صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری دی ہے، میرے کندھوں پر ڈالی، اور اتنا بڑا محکمہ، اور وہ محکمہ کہ جو بالخصوص صرف اور صرف لیبر کے لیے کام کرتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے اندر کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو پنجاب کی لیبر ہے، اگر 12 کروڑ عوام ہے تو کم سے کم بھی جو ہماری فارمر اور انفارمر لیبر ہے وہ کم سے کم بھی 3 سے 4 کروڑ ہے، اور ہمارا معیشت کا پہیہ بھی اسی لیبر کی ہی وجہ سے چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب یہ محکمہ میرے حوالے کیا گیا تو 100 ڈیز ایجنڈا بھی تھا۔ اس 100 ڈیز ایجنڈا کے اندر بھی پوری کوشش کی کہ ہم اس میں پرفارم کر سکیں۔ اپنے اس 100 ڈیز ایجنڈا کے اندر سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو لے کے آئیں، لے کے آنے کے بعد ہم اس کے اندر پرفارم کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر بھی ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بہت بہتر رہی ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بریف آپ کو یہ دیتا چلوں کہ جو یہ محکمہ لیبر ہے، لیبر منسٹری ہے، یہ ہے کیا،
اس کے اندر جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں سب سے جو بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ جیسے کہ میڈم نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ مزدوروں کو ان کو صحت فراہم کرتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس مزدور کو بلکہ اس کے پورے کنبے کو، جس میں اس کے ماں باپ اور بیوی بچے شامل ہیں۔ اگر ایک بندہ ہمارے پاس ایک لیبر رجسٹرڈ ہے تو ہم نے صرف اس لیبر کو ہیلتھ کیئر نہیں دینی بلکہ اس کے ماں باپ اور اس کے بچوں کو بھی، اس کی بیوی کو بھی ہم نے ہیلتھ کیئر دینی ہے۔ ہمارے کیونکہ ہم جو ڈپارٹمنٹ ہے سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ، یہ رجسٹریشن کرتا ہے جو فیکٹریز میں جو لیبر کام کرتی ہے، تو تقریباً اب تک جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ 10.5 لاکھ لیبر ہماری سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہے۔ جب یہ محکمہ ہمارے پاس آیا تھا تو اس ٹائم پہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب جو لیبر تھی وہ رجسٹرڈ تھی۔ اس کے اندر ہم نے اس 2 سال کے اندر الحمدللہ 2 لاکھ تقریباً لیبر کی رجسٹریشن کا ہم نے اضافہ کیا ہے، اور اس میں 60 سے 65 لاکھ افراد کو ہم یہ صحت میسر کر رہے ہیں اس کے فیملی ممبر سمیت، اور اس میں 24 جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز شامل ہیں، اس کے اندر 7 چھوٹے ہاسپٹلز شامل ہیں، تقریباً 137 کے قریب ہماری ڈسپنسریز ہیں، اور 64 کے قریب ہمارے میڈیکل سینٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ڈپارٹمنٹ جو سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس کے ساتھ اس کی جو گرانٹس ہیں اس میں ہماری جو پینشنز ہیں وہ بھی یہ فراہم کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد یہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے ہمارا ورکر ویلفیئر بورڈ، جس میں یہ ڈیتھ گرانٹ، میرج گرانٹ، اسکالرشپ گرانٹس جو یہ لیبر کے بچوں کو فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہمارا ڈی جی لیبر ہے جو بالخصوص جو فیکٹریز میں لیبر کام کرتی ہے ان کی سیفٹی میجرمنٹس ان کو دیکھتا ہے، اور ساتھ پھر چوتھا جو اس کے ساتھ ہے لیبر کورٹس ہیں، وہ اس منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ کوئی مزدور کا کوئی اگر حق تلفی ہوئی ہے تو اپنے حقوق کے لیے لیبر کورٹس میں جا سکے۔ اس کے اندر اس ڈپارٹمنٹ میں جب یہ ڈپارٹمنٹ آیا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے لیبر پالیسی 2019 ہم نے لانچ کی، وہ اسمبلی سے ہم نے منظور کروائی، اور اس کے بعد ڈومیسٹک جو ورکر بل ہے، آج تک ہمارے پاکستان میں کسی صوبے میں اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں، جو گھروں کے جن کو پہلے ملازمین کہتے تھے، ہم نے ان کو ورکرز کا درجہ دیا، ان کا ہم نے بل منظور کروایا، اور اس کے ساتھ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ جو اوش کا بل تھا، جو سیفٹی میجرمنٹس کے حوالے سے تھے، وہ ہم نے بل اس میں منظور کروایا اپنے دور حکومت میں۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی جو ہماری کامیابی، اگر میں اس پہ کوئی مجھے شک نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہماری اس گورنمنٹ کی کامیابی ہے جو ورکر ویلفیئر فنڈ ہے، جو بالخصوص جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہوا تھا اور 10 سال تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا تھا۔ ہماری حکومت نے آتے ہی اس کے اوپر کام کیا، اور ورکر ویلفیئر فنڈ بل جو ہے وہ 2019 میں ہم نے منظور کروایا۔ جو پیسہ جو ہمیں بھیک کی صورت میں فیڈرل سے مانگنا پڑتا تھا، جو لیبر کی خون پسینے کی کمائی ہے، جو ان کی ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوتا تھا، وہ ہمیں مانگنا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ کیسز جو ہیں، ان کی ڈیتھ گرانٹس ہیں، میرج گرانٹس تھیں، اسکالرشپ گرانٹ تھیں، یہ بہت زیادہ اس کی پریگننسی تھی، 4 سال 5 سال تک وہ اپنے حقوق سے محروم تھے۔ یہ فنڈ ہم نے منظور کرایا، اور اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس ڈیولوشن کے اوپر ایک میکینزم بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس سے بھی بڑھ کے ہماری اللہ کا شکر ہے کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اسمبلی سے بل منظور نہیں ہوا، وہ ہمارا ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے کہ جو فیکٹریز اپنے مزدوروں کو 5% اپنی کمائی کا اپنے مزدور میں بانٹتی ہیں، جو لیفٹ اوور اماؤنٹ ہوتی ہے وہ حکومت کے خزانے میں، محکمے کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ وہ 10 سال سے ایک سٹے کے اوپر چارہ تھا کیونکہ اس کا کوئی بل ہی نہیں تھا، تو وہ ہمارا آرڈیننس آیا، اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا، اور ہماری لیبر جو ہے اس میں بہتر فیل کرے گی۔ اچھا، اس میں جو اور جو بڑی ہماری اچیومنٹس میں تھا، جو ہم نے یہ 2 سال میں کام کیا، ہمارا کیونکہ پرائم منسٹر کا، ہمارے چیف منسٹر کا یہ ویژن تھا کہ اپنے محکموں کو مضبوط بنانا ہے۔ مضبوط بنانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا کرپشن کو پاک کرنے کا۔ ڈنڈے کے زور پہ کرپشن نہیں کم کی جا سکتی، ختم نہیں کی جا سکتی، کہ اپنے محکموں میں ایک ایسا نظام لایا جائے جس سے آپ کی کرپشن جو ہے وہ ختم ہو، کم سے کم ہو۔
اس حوالے سے ہم نے آٹومیشن کے اوپر زور دیا کہ ہمارے محکمہ جو ہے وہ آٹومیٹ ہو، آن لائن سارے میکنزم ہو، رجسٹریشن ہو. تو اس کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے آن لائن رجسٹریشن سسٹم کا آغاز کیا. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور اب جتنی رجسٹریشن ہے فیکٹریز کی وہ تمام تر آن لائن ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو کانسیپٹ تھا، جو ویژن تھا، اس کے بالکل 110% اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کا بھی قیام جو ہے مکمل کیا. اب جتنی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے فیکٹریز سے لیبر کی، وہ تھرو اب آن لائن کنٹریبیوشن جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے. آج کے دن تک یہ ہم نے صرف 2 سال کے مختصر عرصے کے اندر 92% تک، 100 میں سے 92% تک جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے جو فیکٹریز سے محکمے میں جمع ہوتی ہے وہ تھرو آن لائن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ جو کیونکہ ہمارا ایک ہاسپٹل، ہم ہیلتھ کیئر دیتے ہیں سوشل سیکیورٹی میں، تو اس میں ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا کہ اب ہاسپٹلس کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم لائیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہو کہ کوئی لیبر گئی ہے، اس نے اپنا چیک اپ کرایا ہے، کہ اس کا بھی پورا کا پورا میکنزم ہو. اس کے اندر ہم نے ہاسپٹل مینجمنٹ پرفارمنس سسٹم لانچ کیا ہے جو مکمل ہو چکا ہے، اور بہت جلد ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمارے چیف منسٹر پنجاب کی صحت بہتر ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم ای کارڈ جو ہمارا لیبر جو پہلے لیبر کا مینول کارڈ تھا، جیسے ایک پرانے شناختی کارڈ ہوا کرتے تھے اس طرح کا کارڈ تھا، اب اس سے ہم نے ای کارڈ کے اوپر ہم نے وہ سارا کا سارا ڈیٹا ٹرانسفر کیا اور ای کارڈ ہم نے متعارف کرایا ہے. 20 سے 25 ہزار ہمارے 10.5 لاکھ لیبر میں سے وہ کارڈ بن چکے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم 15 یا 16 فیبری ہم اس کی ڈیٹ رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی دن اناگریٹ ہوگا. اس کے ساتھ ہم نے پی آئی ٹی بی سے شوکت خانم ہاسپٹل سے ہم نے سافٹ ویئر لیا، اس میں ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا بھی ہم نے آغاز کر دیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہوگا. اس میں ایکسیڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم کا قیام بھی ہم عمل میں لا چکے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں وہ اسی ٹائم پہ ہی پتہ چل جائے کہ کس فیکٹری میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور لیبر کو کس طرح سے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور اس کو خدا نخواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو وہ حادثے کی نوعیت کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس سسٹم کا آغاز کر دیا ہے. پھر ہے ہمارا نیو انسپیکشن رجیم کا آغاز، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے کاروبار کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو جو ہم سہولیات ہیں وہ ہم فراہم کرنے کس طرح ہم فراہم کر رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. صحت کے حوالے سے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ہاسپٹلز ابھی اس کا ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، جو ہمارے نئے ہاسپٹلز کا قیام ہے وہ سرگودا میں انشاءاللہ، قصور میں، ڈی جی خان میں اور رحیم یار خان میں. یہ ہم نے زمینیں بھی لے لی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے بجٹ بھی اس کا ہم نے رکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے نئے ہاسپٹلز بننے جا رہے ہیں. جہاں جہاں پر پورے پنجاب میں ہماری ڈسپنسریز تھیں ان کو ہم اب میڈیکل سینٹرز میں کنورٹ کر رہے ہیں. میڈیکل سینٹرز کے اندر جہاں پر آپ کی جو ایکس رے مشین ہے، سی ٹی اسکین ہے، وہ سہولیات میسر ہوں گی تاکہ مزدوروں کو ان کی جگہ کے اوپر ہی انہیں یہ سہولیات فراہم ہونی چاہیے. اب ہم نے نئے میڈیکل آؤٹ لیٹس کا قیام، جس میں 12 میڈیکل سینٹرز کی ہم نے اپ گریڈیشن کر دی ہے. لاہور میں RAIC ہاسپٹل میں کارڈک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا قیام، جبکہ بچوں کے دل کے امراض کے لیے سرجری کا آغاز بھی ہم نے کر دیا ہے. یہ ہماری جتنی پرفارمنس ہیں یہ سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں. اور ڈی جی خان میں 25 بیڈ کا ہاسپٹل کا قیام جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے. خواجہ فرید سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میں کارڈیولوجی بلاک کا قیام، اور سوشل سیکیورٹی ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور میں بھی ہم نے وارڈ جو ہے وہ کام اس میں شروع ہے. ملتان کے اندر بھی الحمدللہ تقریباً بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیشن کے اوپر ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہمارا جو آپ سے ذکر کیا کہ ورکر ویلفیئر بورڈ ہے جو لیبر کو اب ان کی سہولیات فراہم کرا، 3 لاکھ جس کو ہم نے 4 لاکھ کیا ہے. اسی طریقے سے اسکالرشپ گرانٹس بھی ہم نے بڑھائی ہیں. اس مختصر عرصے کے اندر 2013 سے پینڈنگ کیسز چل رہے تھے ہمارے بورڈ کے، وہ الحمدللہ تمام تر پیڈنسی ہم نے 2019 تک ختم کر دی ہے. اب 20 کی کچھ رہ گئی ہے، تقریباً کوئی 8 ارب کے قریب ہم نے فیڈرل حکومت سے پیسہ لیا جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا. جو 5 سال سے جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے یا جن کے
مزدور جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے یا جن کی شادیاں جو تھیں وہ پینڈنگ تھی، نکاح کے اوپر جو ہے وہ ان کی 3-4 سال سے ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو تمام تر ہم نے پیڈنسی جو ہے وہ ختم کی. اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارا کیونکہ لیبر کالونیز ہمارا ایک بہت بڑا اس میں ایک سیکٹر ہے بورڈ کے اندر، اس کا فردوس عاشق اعوان اور وزیر لیبر پنجاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سنا ہے کہ آپ عمران خان کے ہونہار کھلاڑی نے کس طرح سے ایک ایسی گراؤنڈ میں جس کو سابقہ حکمرانوں نے جاتی عمرہ کی اسٹیٹ کے ضلع سبحانی کے خاندان نے اکھاڑ بچھاڑ کے اس ادارے کی تباہ حالی میں جو کردار ادا کیا، آج جو سب سے اہم اچیومنٹ آپ کے لیے میڈیا کے لیے کہ جو یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے تبدیلی اور پاکستان تو نہیں بدلا، تو ان کے لیے میرے بھائی نے بتایا ہے کہ جو حقیقی تبدیلی پنجاب میں آئی ہے کہ اس سے پہلے لیبر انسپیکٹر کی جیب گرم ہوتی تھی جس فیکٹری میں وہ جاتا تھا، اور گٹھ جوڑ ہوتا تھا فیکٹری والے کا اس سرکاری افسر کے ساتھ، اور اس مزدور کو رجسٹر نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کے عوض اس مزدور کے حقوق کے تحفظ کا ضامن بن کے جب اس فیکٹری میں وہ پہنچتا تھا تو وہ اپنے بال بچوں کی فکر لے کے واپس آ جاتا تھا، کیونکہ اسے قوم کے اس مزدور کے بچوں کی بجائے چند ٹکوں پہ خرید لیا جاتا تھا، اور وہ انڈر انوائس کر لیتا تھا، وہ رجسٹریشن ایکوریٹ نہیں دیتا تھا، اور سوشل سیکیورٹی کی مد میں وہ سرمایہ دار جو تھا وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا تھا اس غریب کی محنت پہ، اس محنت کش کے پسینے کو جو خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری رجسٹر ہونی چاہیے تھی، وہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں یرغمال بن جاتی تھی. تو یہ حقیقی تبدیلی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق اب وہاں آٹومیشن آ گئی، ڈیجیٹلائز ہو گیا سسٹم، اور کسی فرد کا کردار ختم ہو کے وہاں پہ آن لائن رجسٹریشن ہو گئی. اب وہ لیبر انسپیکٹر کی محرون منت مزدور نہیں رہا، وہاں پہ ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نظام متعارف کرا دیا گیا کہ فیکٹری والے کو یہ مجبوراً اب اس حکومت پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے ایکوریٹ لیبر کو ڈکلیئر کرنا پڑا، اور جس کا فائدہ اس محنت کش مزدور کو ہوا، اور وہ چور بازاری اور چور دروازے جو تھے وہ بند ہوئے، اور وہ حکومتی خزانے میں پیسہ آیا جو آج ہم اس مزدور کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز جو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی مزدور کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ جہاں اس کی صحت کی سہولتیں ہمیں عزیز ہیں، وہاں اس کے بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو روشن اور تابندہ بنانا اس حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور وہ مستقبل کے روشن درخشاں ستارے اس مزدور کے اسی وقت فعال کردار ادا کر سکتے ہیں جب انہیں کوالٹی ایجوکیشن ملے. یہ جو ایک دوہرا نظام تھا، ایک امیر کے لیے اور پاکستان اور غریب کے لیے اور پاکستان تھا، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں دو نہیں ایک پاکستان کے نعرے کی عملی تعبیر جو ہے وہ لیبر منسٹری دے رہی ہے پنجاب کے اندر، جہاں وہ مزدور کے بچے کو بھی اب کسی بھی ایسی پرائیویٹ یونیورسٹی یا ایسے ادارے میں جہاں اس کا میرٹ بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق جو ہے حقدار کو لٹانے کے لیے ہم پرعزم ہیں. اور اس بچے کی جو فنی تربیت جو اس کے ساتھ جڑی کیپیسٹی بلڈنگ
اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی عوام دوست پالیسیز کی عکاس ہے. اور آج کے اس فورم سے جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے ادھر میٹرو، اورنج ٹرین، بڑے بڑے انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج چاہیے، لیکن اصل انویسٹمنٹ ہماری اپنے قوم کے ان بچوں پہ ہونی چاہیے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، جو اصل ہمارا اثاثہ ہے. اس سے کنی کتراتی رہی ضلع سبحانی اور جاتی عمرہ کا ان کا خاندان، کیونکہ اگر مزدور کا بچہ پڑھ لکھ جائے گا اور اگر عام غریب کا محنت کش کا بچہ بھی وہ کوالٹی ایجوکیشن لے لے گا تو پھر یہ 2 نمبر نسل در نسل موروثی سیاست کے ذریعے غلام بنانے والے جو ہیں ان کے خلاف بغاوت ہوگی اور نظام بدلے گا، سوچ بدلے گی. اس کے لیے کوالٹی ایجوکیشن ہی ایک واحد ذریعہ ہے. تو انشاءاللہ ہم نے قوم کو جگانا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس قوم کو بار بار اس کو جھنجھوڑنا ہے، اس کی سوچ کو بدلنا ہے اور سوچ کو بدل کے ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے. یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، ڈپارٹمنٹ امپروو کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے. آج چینی دیکھ لیں 100 روپے ہو گئی ہے، اس طرح باقی چیزیں دیکھ لیں، اور پیٹرول جو ہے وہ دیکھیں، ڈیزل ہے وہ بک رہا ہے ایرانی. یہ ساری چیزیں کون سیٹ کرے گا؟ اس میں ایڈ کر لیں میڈم، پنجاب حکومت یا وفاق آج تک چینی کی ایکس مل پرائز کا تعین نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے وہ شتر بے مہار ہیں، آزاد ہیں اور اپنی من مرضی کی قیمتیں دیتے ہیں. 5 دسمبر کو چینی کی پرائز 71 روپے تھی ایکس مل، آج وہ 84 روپے ہو گئی ہے، اور مارکیٹ ریٹ کا فرق آپ کو دیکھ لیں. تو یہ حکومت نے تو خود آزادی دی ہوئی ہے چینی مافیا سے. دیکھیں، فخر سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، وزیر اعظم عمران خان، دونوں میں سے کسی کی شوگر مل نہیں ہے. ہمارے سابقہ گٹھ جوڑ لٹیرا گروپ جو تھا ان کی آپ داستان نکالیں تو زرداری صاحب سے شروع ہوں اور شریف فیملی پہ آ کے بریک لگائیں تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے افراد اور ایسے گروپ نظر آتے ہیں جو نہ صرف مل اونر ہیں بلکہ اس پورے پروسیس کے بینیفیشری بھی رہے ہیں. یہ اعزاز بھی اس حکومت کو حاصل ہوا کہ ہم نے وہ شوگر مافیا ہو، وہ آٹا مافیا ہو، وہ گندم مافیا ہو، وہ قبضہ مافیا ہو، وہ مزدور کا استحصال کرنے والا مافیا ہو، جہاں جہاں جس کونے خدرے میں گھسا مافیا تھا اور سریاں نکال کے صرف اور صرف عوام کو ڈستا تھا، ان کی سریوں کو کچلنے کا بھی یہ اعزاز عمران خان کو حاصل ہوا ہے. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ مافیا جو ہے وہ 100% ختم نہیں ہوا ہے. اس مافیا کی جڑیں جو ہیں ہمارے نظام میں مضبوطی سے سرایت کی ہوئی ہیں اور ان جڑوں میں تیزاب ہم پھینکتے ہیں، کچھ اس میں جڑیں جل جاتی ہیں، کچھ پھر سے ہری ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک عمل ہے، یہ میچ ہے ہمارا مافیا کے ساتھ. اور وزیر اعظم عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس مافیا کو ملیا میٹ کرنا ہے، شکست دینی ہے. جہاں کہیں پالیسیز کا فقدان رہا ہے، جہاں کہیں ہماری ناقص حکمت عملی رہی ہے اور اس کا نقصان عوام کو اٹھانا پڑا ہے، ان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. ہم ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہتے. جو آپ نے کہا کہ ہمارا اس وقت ایکس مل ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، گنے کا کاشتکار جو ہے اس نے آج 300 روپے جو سرکاری ریٹ ہے اس سے ہٹ کے 300 روپے یعنی 100 روپیہ مہنگا، اس سے بھی اوپر وہ مل مالکان کو گنا فروخت کر رہا ہے. تو یہاں کچھ چیزیں ہمارے اخلاقی جواز کے ساتھ بھی جڑی ہیں اور ہم جو چھوٹے کاشتکار اور بڑے کاشتکار ہیں ان کے درمیان بھی اب کوئی یکساں پالیسی نہیں، کوئی علیحدہ علیحدہ پالیسی لانے کی ضرورت ہے.
हमाद अजहर साहब को वज़ीर आज़म ने ये ज़िम्मेदारी दी है और आवाम की इस तकलीफ़ के तदारक के लिए भी हम पुरज़म हैं कि इस माफिया को भी हम ठिकाने लगाएंगे और इंशाल्लाह ये आवाम की बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं वो सस्ते दामों उन तक पहुंचाने के लिए हर बेहतर से बेहतर हिकमत अमली मुतारफ कराएंगे। डॉक्टर साहबा ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज की जानिब से आज एहतजाजी रैलियों का ऐलान कर दिया गया है, मियां शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद मरियम नवाज की सियासत को कैसा देख रहे हैं? देखिए ये अब आप बार बार जिन्होंने लिफाफे में और शापर में डाले इस्तीफे थे, अब वो मौसम ऐसा हो गया कि वो सिले हो गया, पंजाबी में कहते हैं, तो उल्ली लग गई है। तो उस फंगस से बचाने के लिए उन शापर से निकालें, हवा लगाएं और आवाम को दिखाएं कि वो इस्तीफे जो हैं वो कौन से शापर्स में, बैग्स में, बोरियों में लाद के सर पे उठा के जाली राजकुमारी शहर शहर फिरना चाहती है। जहां उन इस्तीफों को पहुंचना चाहिए वहां पे लाएं और इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से उनकी हिफाजत भी करेंगे और उल्ली शुल्ली साफ करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही है शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ के बड़े दिल को लबाने वाले वो नज़में सुनाया करते थे आपको हबीब जालब की कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अगर आपको याद हो तो वो माशाल्लाह से उस कलाम को नैब हुकाम के साथ उसी सुर से सुना रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जो सवाल नैब उनसे पूछती है उसी तरह वो सुर में उन्हें बताते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ये वो बार बार जो सुर है वो नैब को सुना रहे हैं और यकीनन हबीब जालब की रूह जो है वो तड़पती है कि कहाँ उनका कलाम और कहाँ ये लुटेरे और कहाँ इनका वो कौम के दर्द के लिए करिए आओ बका और ये ज़ात की दर्द के लिए बैन डाल रहे हैं। तो इस कलाम की तो हीन है कि इसे शहबाज शरीफ पढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी। कि अभी आपने बात की दो नहीं एक पाकिस्तान की, तो बार बार जो अपोजिशन है वो हुकूमत की रेट को चैलेंज करती है। आप जलसों की इजाजत नहीं देते, रैलियों की इजाजत नहीं देते, वो जलसे भी करते हैं, रैलियां भी करते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम इस्लामाबाद की जगह पिंडी जाएंगे, तो आप उनको पिंडी जाने की इजाजत देंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद तो आपने इजाजत दे दी। दूसरा जो जिले सुबानी की बात की, वो जो जिले सुबानी बाहर चले गए हैं, इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर आप उनको वापस नहीं ला सकते तो ये बयान क्यों देते हैं? अगर आपकी फसली नहीं है तो भेजा क्यों था? तो दो नहीं एक पाकिस्तान में वो जिले सुबानी कब वापस आएंगे? पहली बात तो ये है कि आज हमें जो है वो लेबर मिनिस्टर साहब से सवाल करने चाहिए जिनके डिपार्टमेंट में आप आए हैं। और आप जो है वो सियासी मुर्दों का जिक्र कर रहे हैं। आप जो है वो जो हमारे असल हीरो हैं इस कौम के, वो लेबर मेहनत कश मजदूर, उनका पहले न्याज साहब से सवाल करें, उसके बाद ये जवाब मैं रिजर्व रखती हूँ, अभी दूंगी जवाब। जी जी ये बताएं कि लेबर डिपार्टमेंट में जर्नलिस्ट भी फॉल करती है, मसलन इस वक्त पाकिस्तान में और मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और वज़ीर लेबर पंजाब अंसर मजीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ये कहना था कि माजी में लेबर इंस्पेक्टर की जेब गर्म होती थी और अब पंजाब में हकीकी तब्दीली आई। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.